آج ہم سبق محنت کرنے والے کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے۔ کس کی تصویر ہے؟ ڈاکٹر کی ہے۔ یہاں دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مریض ہے۔ تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا علاج کریں۔ اب ایک اور تصویر دیکھیے۔ ایک جہاز ہے اور اسے ایک شخص چلا رہا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پائلٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، پائلٹ کہتے ہیں۔ اور اردو میں ہم انہیں ہوا باز بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور تصویر دیکھیے۔ ایک شخص ہے جو پھولوں کو پانی دے رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ باغ میں جو شخص درختوں اور پھولوں کا خیال رکھتا ہے، انہیں وقت پر پانی دیتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مالی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم نے ان تصویروں کے ذریعے دیکھا کہ مختلف لوگوں کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سبق بھی اسی سے متعلق ہے۔ چلیں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ کسان کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو پھل، پودے، درخت اگاتے ہیں۔ اور دیکھیے اگر درختوں پر پھل نہ لگیں اور پودے نہ اگائے جائیں تو ہمیں تو سبزیاں اور پھل ملیں ہی نہ، تو پھر ہم کیا کھائیں گے؟ تو ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ کسان یعنی جو بندہ یہاں کام کرتا ہے کھیتوں میں، یعنی ہمارے لیے سبزیاں اور پھل وغیرہ اگاتا ہے، وہ تو بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح کھیتوں لفظ کھیت کی جمع ہے، اور کھیت کہتے ہیں اس بڑی سی جگہ کو جہاں پر درخت اور پودے اگائے جاتے ہیں، پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ وہ صبح سویرے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ صبح سویرے یعنی صبح جلدی، بالکل جلدی اٹھ کر۔ کھیتوں میں ہم نے معنی کھیت کے دیکھ لیے ہیں، یعنی وہ صبح جلدی ہی کھیت میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دن بھر کام کرتے ہیں۔ دن بھر یعنی کہ پورا دن کام کرتے ہیں، ہمارے لیے اناج، پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ تو دیکھیے پھل اور سبزیاں تو آپ جانتے ہیں۔ اناج کہتے ہیں جیسا کہ جتنی بھی وہ چیزیں کھانے کی، جیسا کہ چاول، آٹا، دالیں، یہ سب بھی کھیتوں ہی میں اگائے جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ اناج کی تصویر ہے، یہ گندم ہے، اسی کو پیس کر ہم آٹا بناتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو کہ جو کھیت میں بیج کی طرح اگتی ہیں، دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، ان کو ہم اناج کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے کسان اگاتے ہیں۔ بڑھئی لکڑی کاٹ رہا ہے۔ بڑھئی کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے کو، یعنی دیکھیے یہاں پر ایک شخص ہے جو کہ ایک میز بنا رہا ہے، ٹیبل بنا رہا ہے، اور اس کے آس پاس لکڑی کی بہت سی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو وہ شخص جو لکڑی کا کام کرتا ہے، جیسا کہ ہمیں فرنیچر بنا کے دیتا ہے، ہمارے گھر کے دروازے، کھڑکیاں بنا کر دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بڑھئی۔ یہ بڑا کاریگر ہے یعنی بہت بڑا کام کرتا ہے۔ کاریگر سے مراد یہ کہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ یہ لکڑی سے میز، کرسیاں، کھڑکیاں اور دروازے بناتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال بھی ہے، بڑھئی کیا کام کرتا ہے؟ بتائیے۔ لکڑی کا کام کرتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ استانی جی بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ بچے شوق سے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ شوق سے یعنی بہت دلچسپی سے، بہت خوشی سے وہ انہیں پڑھنا لکھنا سکھاتی ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ تو دیکھیے استانی جی یعنی کہ
جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں، دیکھیے لکھنا پڑھنا، اور جب ہم لکھ پڑھ جاتے ہیں تو ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں، تو وہ سب ہمیں کون سکھاتا ہے؟ ہمیں ہمارے استاد سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلا کہ استاد بھی بہت اہم شخص ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ استاد کی بھی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اگر استاد نہ ہو تو ہمیں اچھی اچھی باتیں کون بتائے، ہمیں لکھنا پڑھنا کون سکھائے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ سفید لباس میں ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ہمیشہ سفید رنگ کا کوٹ پہنتے ہیں، جس سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح مختلف یہ کام کرنے والے لوگوں کے مختلف کپڑے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر کا سفید کوٹ، اور اسی طرح اکثر استانی جی بھی کالے رنگ کا کوٹ پہنتی ہیں، جس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ استاد ہیں، استانی ہیں۔ جب ہم بیمار ہوں تو ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ڈاکٹر نہ ہو تو ہم تو پھر کیا کریں؟ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم کیسے ٹھیک ہوں؟ ہمارا علاج کون کرے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ گلی کس قدر صاف ستھری ہے۔ کس قدر یعنی کتنی زیادہ صاف ستھری، یعنی بہت زیادہ صاف، جیسا کہ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسی صاف سڑک ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، خاکروب نے ابھی صفائی کی ہے۔ خاکروب کہتے ہیں صفائی کرنے والے کو، یعنی جو ہماری گلی محلوں، ہماری سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں خاکروب۔ تو دیکھیے ان کا بھی ایک لباس ہوتا ہے، ایک ہرے سے رنگ کی اور اکثر نارنجی رنگ کی انہوں نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے، جس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ شخص خاکروب ہے، یعنی گلیوں اور سڑکوں کو صاف رکھنے والا۔ خاکروب گلی محلوں اور ہماری سڑکوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر خاکروب نہ ہو تو ہمارے تو ارد گرد کتنی گندگی ہو جائے۔ زوں زوں، ابھی گھروں کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرا ہے۔ پائلٹ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جہاز جب گزرتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اور وہ اکثر ہم سنتے ہیں بھی، سنتے بھی ہیں۔ اور جہاز چلانے والے کو ہم جانتے ہیں کہ پائلٹ کہا جاتا ہے۔ اور جہاز کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو سفر بہت لمبا یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہم بہت ہی تھوڑے سے وقت میں یعنی کہ کچھ گھنٹوں میں ہی طے کر لیتے ہیں، یعنی ہم پہنچ جاتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے محلے کا درزی ہے۔ اس کے سامنے سلائی مشین رکھی ہے۔ درزی کہتے ہیں کپڑے سینے والے کو۔ دیکھیے یہاں پر ایک شخص ہے جو کہ کپڑے سلائی کر رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے آگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے۔ اس مشین کے ذریعے وہ ہمیں کپڑے سی کر دیتا ہے، جیسا کہ اس دکان میں بھی آپ کو کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتا ہے۔ تو دیکھیے درزی بھی بہت اہم شخص ہوا، اگر درزی نہ ہو تو ہمارے کپڑے کون سیے؟ مختلف کام کرنے والے یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ کوشش اور لگن سے اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنے سارے لوگوں کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا جو مختلف کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے کتنے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، یعنی ان سے بہت اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ تو جان لیا پورا سبق پڑھ کے کہ ان سب لوگوں کی کتنی اہمیت ہے۔
تو آج ہم نے سبق محنت کرنے والے کی پڑھائی کی. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور سبق کی پڑھائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.